السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سب پہلا سوال ہے کہ مرنے کے بعد روحیں کہاں جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن نہج نہجہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ انسان جب فوت ہوتا ہے اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ تو یہ روح کے قبض کیے جانے کا ذکر ہے۔ اخرجوا انفسکم۔ سوال یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آیا ہے، قبض ہونے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ روح کو لینے کے لیے ملک الموت کے ساتھ اس کے اعوان و انصار، اس کے مددگار فرشتے آتے ہیں جو میت کے دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں مد البصر کا ذکر ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، اور بعض روایتوں میں 18 کے عدد کے ساتھ ان کی تخصیص کی گئی ہے، یا ایسے کچھ تخصیص ہے عدد کے ساتھ۔ تو اگر وہ روح نیک ہوتی ہے تو جیسے ہی وہ قبض ہوتی ہے اور وہ ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے تو پانی یکلخت باہر آ جاتا ہے، اگر وہ نیکوکار ہے۔ اور وہ خوشبو سے، فرشتے لباس لے کر آتے ہیں خوشبو کا، جنت کا لباس لے کر آتے ہیں، اور وہ اس میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں، اور وہ ہاتھوں ہاتھ ایک دوسرے سے لیتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں رہنے نہیں دیتے، یہاں تک کہ اسے لے کر وہ آسمان پر چلے جاتے ہیں، اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ اس کے بعد وہ سوال و جواب کے لیے قبر میں لوٹا دی جاتی ہے، سوال و جواب کے لیے قبر میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا مستقل ٹھکانہ علیجین ہے۔ علیجین علوف سے ہے، بعض علماء کے نزدیک یا اکثر علماء کے نزدیک جنت کا ایک حصہ ہے۔ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ تو وہ ایک ٹھکانہ ہے جنت کا جہاں پاک باد روحیں رکھی جاتی ہیں، نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں، تو اس کو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے نیک آدمی۔ سوال و جواب کے بعد البتہ ثواب کا معاملہ روح اور بدن دونوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ یہ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے، اصحاب الحدیث کا عقیدہ ہے۔ اس کی حقیقی کیفیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر جتنا ہمیں بتایا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ اہل علم سے سنتے رہتے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور وضاحت کر دوں، علیجین میں جب یہ آج جانے والا پہنچتا ہے تو وہ جو وہاں پہلے سے موجود ہیں وہ اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ پہلے سے جنت میں، یہ بھی وہیں پہنچ گیا علیجین میں۔ نہ صرف مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، بلکہ اس سے پوچھتے ہیں حال احوال کا، سنا فلاں کا کیا حال ہے۔ یہ میرا اس پہ کلپ بھی آیا ابھی، مگر یہ علیجین کے ساتھ خاص ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اچھی روحیں رکھتے ہیں، نیک لوگ ہیں، صالحین میں داخل کیے جاتے ہیں، علیجین میں پہنچتے ہیں۔ تو کچھ کہتے ہیں اس کو آرام تو کرنے دو، تھکا ہارا آیا ہے، دنیا کے غموں سے آزاد ہو کر آیا، اس کو تھوڑا آرام کرنے دو۔ وہ پھر پوچھتے ہیں تو وہ بتاتا ہے فلاں کا یہ حال ہے، فلاں کا یہ حال ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں فلاں کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے آ گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں وہ یہاں نہیں آیا، لگتا ہے اس کو حاویہ میں لے گئے، یعنی جہنم میں لے گئے۔ اس کے لیے پھر وہ افسردہ ہو جاتے ہیں۔ یہ علیجین کا ایک معاملہ ہے روح کے ساتھ۔ دوسری طرف
اسی طرح فرشتے روح قبض کرتے ہیں، مگر وہ جہنم کا بدبودار ٹاٹ لے کر آتے ہیں، کپڑا لے کر آتے ہیں، انتہائی بدبودار، اور پھر وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے کہ گیلی روئی کو، گیلے اون کو آپ کانٹے پہ ڈال کر کھینچ لیں۔ اس تکلیف کے ساتھ نافرمان کی روح نکالی جاتی، اور فرشتے اس کو نفرت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، آگے بڑھاتے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ جی، آسمان کے پاس پہنچتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے، ناممکن۔ حکم ہوتا ہے اس کی روح کو بھی دنیا میں قبر میں لوٹا دو، اس سے بھی سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا مستقل ٹھکانہ ہے سجین، وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین۔ سجین، سجن سے ماخوذ ہے جیل خانہ، اور عمومی طور پہ جو ادلہ ہیں، شواہد ہیں، آثار ہیں، وہ یہ ہیں کہ جہنم زمین کے نیچے، اس کو وہاں رکھا جاتا ہے۔ اتنی بات ڈسکس کی گئی، اور پھر آداب کا معاملہ اس کی روح اور اس کے جسم دونوں کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے، کیونکہ جو کچھ کرتا ہے انسان روح اور جسم مل کر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ختم بھی ہو جائے تو عجب الذنب، ریڑھ کی ہڈی کا ایک ذرے کے برابر ایک منکا کہہ لیں، نقطہ کہہ لیں، وہ رہ جاتا ہے، اس کو ایٹم بم بھی ختم نہیں کر سکتا، بس وہ دنیا میں رہتا ہے، بدن ختم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ وہ معاملہ رکھا جاتا ہے تو اس کو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ دلائل یہی کہتے ہیں۔ یہ ہے روح کا معاملہ، اچھی اور بری، ٹھیک۔ بری روح نکلتے ہوئے کہتی ہے حجرا مہجورا، کاش کے فرشتوں سے واسطہ نہ پڑتا، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اور اچھی روح والوں سے فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم طبتم، سلام کرتے ہیں۔ فرق تو اچھے بروں کی دنیا بھی الگ ہے، روح کا قبض ہونا بھی الگ ہے، قبر کا معاملہ بھی الگ ہے، میدان حشر کا معاملہ بھی الگ ہے، ٹھیک ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوی، ایسی آیتیں بے شمار ہیں۔ افنجعل المتقین کالفجار، تو یہ واضح فرق ہے۔ اتنی بات ہمیں بتائی گئی جتنی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، اور بھی اہل علم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اور روح کے بارے میں اصول یہ ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں روح رب کا حکم ہے، ایک ترجمہ۔ دوسرا روح رب کے حکم سے ہے، دوسرا ترجمہ۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم بہت کم دیا گیا ہے، بات ختم۔ کتاب الروح امام ابن قیم رحمہ اللہ کی اٹھائیں تو بہت کچھ ملے گا، مگر کوئی بہت زیادہ مضبوط بات شاید نہ مل سکے، بس جتنا بتا دیا اتنا کافی ہے۔ روح کو موت نہیں آتی۔ سوال دوسرا ہے کہ حق مہر کے حوالے سے معجل اور معجل کے حوالے سے دین اسلام کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن مجید کی حق مہر جو ہے عورت کا حق ہے، آت النساء صدقاتہن نحلہ، خوشی سے دیا کرو۔ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، خزانہ بھی دے دو تو واپس نہ لو، ٹھیک ہے۔ تو عورت کا حق ہے۔ البتہ عام قاعدہ یہ ہے کہ بہترین بابرکت نکاح ہو جس کے اخراجات کم ہوں، ٹھیک ہے۔ ایسرھا مؤونۃ، تو اتنا ہو جو آدھا ہو جائے، عورت کا حق ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ایک شخص زیادہ لکھوا دیتا ہے، حامی بھر لیتا ہے، اور نیت یہ میں نے کون سا دینا ہے، اور پھر وہ اسی حال میں زندگی گزار کے مر جاتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے گا تو وہ زانی ہوگا۔ تو بڑا اہم مسئلہ ہے۔ حق مہر معجل، میم عین جیم لا معجل، عجلت سے ہے، آپ بھی استعمال کرتے ہیں عجلت، پرانی اردو میں خاص طور سے، فوری، نقد۔ آپ دے سکتے ہیں، سارا دے دیں، آدھا دے دیں،
پاؤ دے دیں، آدھا پاؤ دے دیں، بتا کے دیں کہ یہ حق مہر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہے مؤجل، میم حمزہ واو کے ساتھ، مؤجل جیم لام، یہ مؤخر کے معنی میں، یعنی ادھار، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ادھار آدھا کر لیا، پورا کر لیا، پاؤ کر لیا، سارا کر لیا تو بھی صحیح ہے، دینا ہے بس لکھوا دیا عند طلب، جب طلب کرے گی دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں صورتیں جائز ہیں، اور اس کی تفصیل موجود ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ بدایت المجتہد پڑھنے پڑھانے والے جانتے ہیں، بڑی تفصیل سے مسائل کو ڈسکس کیا گیا، اور اردو میں بھی بہت کچھ مواد ہے کتابوں میں، اور اس میں میری ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے میرا، جو مولانا ابو خالد ابراہیم المدنی کے جواب میں لکھا گیا تھا، اس میں بھی اس کی تفصیل ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ جی پہلے جو نہیں دیتے وہ ایسے ہیں، وہ ایسے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پہلے کچھ دینا یہ استحبابی عمل ہے، بس پہلی ملاقات پر بیوی کو کچھ دینا حق مہر میں سے یہ استحباب ہے، فرض نہیں ہے۔ اچھا ہے کہ آپ کچھ دے دیں، لیکن اگر آپ پورا مؤخر کر دیتے ہیں، بعد میں دینا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں، شرعی طور پہ یہ جائز ہے۔ بحث تو موجود ہے کتابوں میں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ شریعت نے صراحتاً کوئی حق مہر کا تعین نہیں کیا مقدار کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ ادھر کہا کہ جی جس کے اخراجات کم ہوں، امیر عمر نے کہا لا تغالوا فی مہور النساء، مہر رکھتے ہوئے مبالغہ آرائی نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ جواب ملا کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے وَتَمْنَعُنَ أَنْتَ، آپ روکتے ہیں، ان آتیتم احدہن قنطارا، اللہ کے تک خزانہ دے دو۔ تو اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، حسب حال جس کے جو جتنا اچھا کھاتا پیتا پہنتا اڑتا اس کے حساب سے طے کر لیا جائے۔ اصل تو یہ کہ گھر آباد رہے۔ میں نے دیکھا کمزور لوگ ہیں، حق مہر بہت رکھتے ہیں، ان کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے، صاحب حیثیت ہیں، صاحب شربت ہے، دونوں فریق حق مہر اتنا معمولی رکھتے ہیں کہ بندہ حیرت سے بولے 500 روپے، لدی بچی خوش رہے، اللہ اللہ خیر سے۔ تو جو ادا ہو جائے بس اتنا رکھ لیا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ اپنی حیثیت کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اما بنعمت ربک فحدث، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ سارے کام شادی پہ معذرت کے ساتھ غیر شرعی ہوتے ہیں، جب حق مہر کی باری آتی ہے تو شریعت یاد آ جاتی ہے، بولے جی شرعی حق مہر لکھ دے۔ اچھا جی وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جی ہم نے سنا 52.5 اوقیہ۔ اچھا جی اوقیہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی اللہ اکبر، آپ حساب لگائیں گے آج کے دور میں تو کم سے کم 1.25 سے 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں 52.5 روپے، بہت زیادہ سمجھدار ہو 5250 روپے، 5250 روپے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خبر کے طور پہ ایک بات آئی کہ اتنا آپ نے حق مہر رکھا تھا، 12 اوقیہ 52 اوقیہ، ایسی کوئی بحث کتابوں میں الفاظ کے طور پر تو آئی ہے، الفاظ تو ملتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہ حکم نہیں ہے، امر نہیں ہے، خبر کے طور پہ آیا کہ ایسا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کوئی نص نہیں ہے آپ کے پاس کہ جی حق مہر شرعی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کی استطاعت ہو اس کے مطابق رکھیں، اور یہ سمجھ لیں کہ عورت کا حق ہے جو آپ نے دینا ہے۔ ہاں وہ خود معاف کر دے وہ ایک الگ بات ہے، قرآن کہتا ہے وہ جائز ہے۔ سب بندی کے حوالے سے سوال ہے کہ سب بندی کس طرح کی جائے، جبکہ آج کل اکثر لوگ کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں اور اس میں سب کے حوالے سے بڑی شکایت رہتی ہے، اور بعض لوگ کرسی سے ہٹ کے کرتے ہیں یا کرسی کو نیچے کرتے ہیں، جی اس حوالے سے بات یہ ہے کہ صف کا معاملہ یہ ہے کہ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ او من اقامت الصلاۃ، نماز کا قیام، نماز کا حسن بعض روایتوں میں، اور نماز کی درستگی صف کے ساتھ ہے۔ تو صف جو ہے کننا نلزق الاقدام بالاقدام، صحابہ کہتے ہیں قدم سے قدم چپکا کر کھڑے ہوتے تھے، اہتمام، ہاں جی، مناکب کا، کندھوں کو ملانے کا ذکر ہے، قدم کو ملانے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اہتمام کرنا چاہیے، پہلے صف کو مکمل کرنے کا ذکر ہے، اس کے اپنے فضائل ہے۔ اب رہ گیا کہ جی وہ شخص جو معذور ہے، وہ صف میں اس طرح کھڑا نہیں ہو سکتا جس طرح لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کا
مسئلہ بھی حدیث میں ڈسکس کیا گیا ہے، جو لوگ معذور ہوتے تھے، سہارے سے آتے تھے، ان کو صف کے درمیان بٹھا دیا جاتا تھا۔ معذور آدمی بھی جہاں اس کو جگہ ملے گی بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ صف خراب ہو گئی، شریعت نہیں کہتی صف خراب ہوئی، لیکن وہ نیچے بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اسے کوئی عذر اس طرح کا نہیں ہے کہ نہیں وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا، وہ نیچے بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ عام قاعدہ یہ ہے، زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھے گا۔ وہ متربعاً آلتی پالتی جس کو ہم کہتے ہیں ایسے بیٹھے، یا تحیات کی شکل میں بیٹھے، دو زانو ہو کے بیٹھے، وہ اپنی سہولت دیکھ لے، ٹھیک ہے۔ تو صف پیچھے سے سیدھی کی جاتی ہے ایڑی کی طرف سے۔ آگے کوئی انسان پتلا ہوتا ہے، کوئی موٹا ہوتا ہے، کسی کا پیڑ لمبا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، وہ کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ درمیان میں بیٹھا ہے، حدیث سے ثابت، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب دیکھیے جی کرسی کا شرعی حکم کیا ہے۔ دیکھیں ہم منع تو نہیں کرتے، ہمارے بعض علماء گئے اس طرف، ہم منع تو نہیں کرتے، لیکن ہمارے ہاں زیادتی ہو رہی ہے۔ بندہ 6 8 گھنٹے ریڑھی لگاتا ہے، ٹھیلا لگاتا ہے، پتھارا لگاتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اسے کرسی یاد نہیں آتی۔ گھر میں وہ نیچے بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کچھ نہیں، کوئی کرسی نہیں گھر کے اندر، کوئی صوفہ نہیں۔ مسجد میں آتا ہے اس کو کرسی چاہیے۔ جس کو عذر ہے واقعتاً وہ نہیں بیٹھ سکتا، کوئی بات نہیں، شریعت اس کو اجازت دیتی، عذر مانتی ہے، مگر یہ کیسا عذر ہے کہ وہ اس کو کہیں کرسی نہیں ملتی، گھر میں مسجد میں اس کو کرسی چاہیے۔ اس لیے ہمارے بعض علماء نے سختی کی ہے، اور اس سے سب بھی واقعتاً خراب ہوتی ہے۔ تو اگر عذر نہیں ہے تو پھر کرسی پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر واقعتاً معذور ہے وہ اللہ کو جواب دہ ہے، پھر وہ کرسی کہیں بھی رکھ لے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس سے سب پہ کوئی خلل نہیں پڑتا۔ البتہ یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھے، کھڑے نہ ہو۔ کھڑے ہوگا تو وہ نہ پیچھے رہے گا نہ آگے رہے گا، وہ بیٹھ کر پڑھے، پیچھے سے سب سیدھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا نا ایڑی کے پاس سے سب سیدھی ہوتی ہے، کرسی وہاں سے ملا کے رکھ لی جائے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن یہ انتہائی عذر آخری صورت ہے، 100% کوشش کریں کہ آپ نماز زمین پر بیٹھ کر پڑھیں، یہ سب سے اچھا طریقہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ سجدہ سہو کی بات کر رہے ہیں۔ لِكُلِّ سَهْوٍ سجدتان، حدیث میں آتا ہے ہر سہو کے لیے، سہو کا معنی نسیان، بھول چوک، ٹھیک ہے۔ تو ہر سہو پر 2 سجدے ہیں، اس کی کوئی الگ سے دعا نہیں ذکر ہوئی جہاں تک مجھے معلوم ہے، جو دعا آپ پڑھتے ہیں وہی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ ذکر آتا ہے کہ آپ نے لمبے سجدے کی، سہو کے سجدے آپ نے لمبے کیے۔ تو اور عام قاعدہ یہ ہے کہ اکثر فیہ دعا، سجدے میں دعا لمبی کی جا سکتی ہے، تکرار بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری دعائیں ایڈ بھی کی جا سکتی ہیں۔ رکوع میں اختلاف ہے، سجدے میں تو شاید کوئی اختلاف نہیں ہے، دعائیں جمع کر دیں۔ اختلاف میں بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کا نام آتا ہے، ایک آدھ اور کوئی ہوں گے۔ حافظ ولیزی رحمہ اللہ اجازت دیتے ہیں جمع کرنے کے رکوع میں بھی، خیر۔ تو سجدہ سہو جو ہے آپ کے سہو و نسیان غلطی پر ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ غلطی شرط میں سے نہ ہو، ارکان میں سے نہ ہو، فرائض میں سے نہ ہو۔ مطلب یہ کہ فاتحہ چھوڑ دی، رکعت پوری گئی، خالی سجدوں سے گزارا نہیں ہوگا، رکوع چھوڑ دیا، خالی سجدوں سے گزارا نہیں ہوگا، سجدہ چھوڑ دیا، خالی سجدوں سے گزارا نہیں ہوگا، آخری التحیات چھوڑ دیا، قعود چھوڑ دیا، سجدوں سے گزارا نہیں ہوگا، پوری رکعت آپ کو دہرانی پڑے گی، پھر 2 سجدے کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ البتہ قرات میں کچھ ہو جاتا ہے، پہلا التحیات چھوٹ جاتا ہے، حدیث سے موجود ہے، اس میں 2 سجدے آپ کر سکتے ہیں، اس میں آپ 2 سجدے کر سکتے ہیں۔ سجدے کی دعا وہی ہے جو پہلے کی ہے۔ اب آپ نے کیسے کرنے ہیں، آپ ٹوٹل التحیات پڑھ لی، سلام آپ پھیر دیں، دونوں سلام، ایک نہیں، دونوں سلام پھیر دیں، نماز مکمل ہو گئی۔ اب آپ سجدہ کریں گے اللہ اکبر کہہ کے، ٹھیک ہے، پھر اٹھیں گے بیٹھنے کی، ٹھیک ہے، درمیان کی دعا پڑھیں گے 2 سجدوں کے درمیان کی، پھر سجدہ کریں گے، پھر اٹھیں گے، بغیر التحیات کے آپ سلام پھیریں گے دونوں طرف۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، ایک سلام پھیر کے کرنا میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں، یہ فقہا کا اپنا بنایا ہوا کوئی قاعدہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوبارہ التحیات نہیں ہے دلائل کی روح سے، دوبارہ فقہا گئے اس طرح، مگر دلائل کی روح سے دوبارہ التحیات نہیں ہے۔ ایک صورت یہ، دوسرا یہ ہے کہ آپ سلام نہ پھیریں، ٹوٹل دعائیں پڑھ لی آپ نے، بس اب آپ نے سلام پھیرنا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے آپ سجدے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، سجدہ کریں، اٹھیں، دعا پڑھیں، دوبارہ سجدہ کریں، پھر اٹھیں، بغیر التحیات کے سلام پھیر دیں۔ تو سلام سے پہلے بھی ہے، سلام کے بعد میں۔ اب بعض علماء نے اس میں فرق کیا کہ سلام سے پہلے کب ہے اور سلام کے بعد کب ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا پورا ایک رسالہ اس کے اوپر موجود ہے، مگر مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں
کہ کوئی نتیجہ ہم نہیں نکال سکتے، اس لیے شریعت نے دونوں طرح آسانی دی، جیسے سہولت ہو ویسے کر لیا۔ کوشش ہے، فقہا کی خدمات کو سلام ہے، یقیناً اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان الدین یسر، دین آسان ہے، جیسے آپ کو سہولت ہو ویسے کر لیں۔ آپ سلام سے پہلے کرنا چاہتے ہیں تو بھی صحیح ہے، سلام کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو بھی صحیح ہے۔ ہاں بعض روایتوں میں ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس کا انکار بھی کیا، سجدہ وجہ للذی، ٹھیک ہے نا، یہ جو دعا آتی ہے سجدہ وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ والی دعا بعض علماء نے قبول کی ہے، بعض نے اس کا انکار کیا ہے۔ شیخ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ نے فتاویٰ ثنائیہ مدنیہ میں ایک اور دعا ذکر کی ہے، وہ فی الحال مستحضر نہیں ہے، غالباً شیخ مصعب کے ذہن میں ہو شاید وہ دعا، تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ کو اگر وہ دعا نہیں آتی تو آپ سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھ لیں تکرار کے ساتھ، کافی ہے آپ کے لیے، کوئی حرج نہیں، اصل چیز سجدہ مطلوب، ٹھیک ہے۔ اگر امام کسی کی درخواست پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیا تمام مقتدیوں کے لیے بھی یہ بات لازمی ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائیں جب وہ اپنے اذکار کو مکمل کر لیں؟ نہیں، مقتدی کے لیے تو کوئی چیز لازم نہیں ہے، امام اگر سلام پھیر چکا ہے بات ختم ہو گئی، آپ اس کی اطاعت سے باہر آ گئے، اس کی اتباع سے باہر آ گئے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ دعا کر رہا ہے اجتماعی طور پہ میں اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تو آپ آمین کہہ کے شامل ہو جائیں۔ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں، دعا کا ایک طریقہ کار ہے، ایک ادب ہے، لازم نہیں ہے، مگر ایک ادب سکھایا گیا ہے کہ ہاتھ اٹھے ہوئے اللہ کو پسند ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے فضائل کچھ مل جاتے ہیں۔ لیکن دعا بغیر ہاتھ اٹھائے بھی ہوتی ہے، امام صاحب کریں، مقتدی کریں، آمین کہہ کر بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں، اس کے ہاتھ اٹھا کر بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لہذا ساری صورتیں صحیح ہیں، لیکن لازم نہیں ہے بالس میں کوئی بھی کہ یہ مقتدی کیا کر رہا ہے، اذکار کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ دعا کرا رہے ہیں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، نہ تان کی بات ہے۔ البتہ ہمارے کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے، اور بلکہ اکثر کا موقف ہے، کہ اجتماعی دعا نہیں، اس وجہ سے وہ پھر اسپیشلی دکھانے کے لیے کہ ہم بھی بڑے پہنچے ہوئے ہیں تو وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ یہ ایک مسئلہ ہمارے یہاں آ رہا ہے، گویا وہ امام صاحب کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں بھی سمجھ ہے، دعا نہیں ہے، دعا نہیں ہے۔ تو یہ ایک تشدد ہے غیر ضروری، اگر ایسا کوئی کرتا تو غلط ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ اٹھ کے چلا جائے بس اد احترام کہ ٹھیک ہے جی میں شریک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اپنے ہم نوا بڑھانے کے لیے وہ جو ہے کہ جی دو لوگ دیکھیں گے، مجھ سے پوچھیں گے، پھر میں بتاؤں گا جی ایسے اور ایسے۔ میں ایک پروگرام میں تھا مسجد سعد نبی وقاص میں، شیخ ناصر عبداللہ ناصر حفظہ اللہ تعالی ورعاہ ومتعنا بطول حیاتہ، شیخ نے دعا کرائی، پروگرام سالانہ تھا ہمارا مرکز المدینہ کا۔ تو ایک صاحب بڑے سمجھدار باشعور میرے پاس آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی اجتماعی دعا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا شیخ صاحب کروا رہے ہیں، میں تو نہیں کروا رہا، شیخ صاحب سے پوچھو جا کے۔ کہنے کا اچھا منہ پہ ہاتھ پھیر دیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا دو صحابہ سے تو ثابت ہے، ادب المفرد کے اندر روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، انہوں نے ٹوپی اتار کے پھینک دی اپنے غصے کے مارے، کہنے کہ میں کہاں جاؤں؟ تو میں نے کہا کہ آپ جیسے باشعور لوگ ایسا کریں گے تو پھر عوام کا کیا ہوگا؟ آپ کا موقف اپنی جگہ، مگر آپ یہ تو نہ کریں کہ اتنے بڑے محدث سے وقت دعا کرا رہے ہیں اور آپ اس پہ یہ تنقید لے کر بیٹھے ہیں، ایک طالب علم سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال تو یہ تشدد ان چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے، فروعات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ کی رائے اپنا کریں، لیکن مقتدی پر باہر کے خلاصہ یہ کہ لازم نہیں ہے کہ وہ دعا میں شریک ہو اس طریقے سے۔ مسح ہو جائے گا انشاءاللہ، مسح ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام اپنے بال گون سے چپکاتے تھے نا، اسی پر مسح کرتے تھے۔ دوبارہ آواز واضح نہیں۔ سوال یہ کہ گھر یا مساجد میں بلی یا پالتو جانور کوئی گندگی کرنا شروع ہو جائے یا آپ کی کریں تو کیا ایسے جانور کو مارنا یا بلی کو مارنا ایسا ہے؟ دیکھیں جو جانور آپ کو ایذا دے، تکلیف دے، آپ اس کو بھگا سکتے ہیں، مار کے بھگائیں، ٹھیک ہے، یا ڈرا کے بھگائیں، ٹھیک ہے، آواز سے بھگائیں، سب صورتیں جائز ہیں۔ آخری صورت یہ ہے کہ آپ اس کی جان بھی لے سکتے ہیں، یہ آخری صورت ہے، بالکل یہ آخری صورت ہے، ٹھیک ہے، انسان سے بڑھ کر کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ایک پیغمبر اللہ کے علیہ الصلوۃ والسلام علی نبی جینا، تو ان کو چیونٹی نے کاٹ لیا، وہ سائے پہ بیٹھے ہوئے درخت کے نیچے، تو ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے چیونٹی کے جتنا بل تھا، جتنی چیونٹیاں سب کو جلا دیا،
انہوں نے سب کو جلا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی کہ حلّا نملۃ واحدہ، ایک چیونٹی نے کاٹا تھا، ایک سے بدلہ لے لیتے، تم نے اس مخلوق کو جلا دیا جو اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو اس پر جو بحث ہے حیات الحیوان الکبریٰ وغیرہ میں، یا اور علماء نے فقہاء نے جس پر بحث کی ہے، وہ یہ کہ آپ بقدر ضرورت جو ہے آپ اس کی جان لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے چونٹیاں زیادہ ہو جاتی ہیں آپ کچھ چیز ڈال دیتے ہیں، پاؤڈر ڈال دیتے ہیں اس طرح، لیکن چلانا نہیں چاہیے، یہ ایک مسئلہ ہے کہ چلانے کا آداب نہیں دینا چاہیے۔ کوئی اور صورت ہے اس کو اختیار کریں، تو آپ کوئی بھی جانور بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ڈرا کے دھمکا کے آواز سے، ہر صورت آخری صورت ہے کہ آپ اس کی جان بھی لے سکتے ہیں اپنے دفاع کے خاطر، اپنے صفائی کے خاطر۔ آخری سوال ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو تعویذ یا شرک کرنے پر مجبور کرے تو عورت اس صورت میں کیا کرے؟ عورت کو چاہیے اس سے خلا لے، مشرک کے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ تکلیف تو ہے، اللہ کے لیے قربانی دیں، یا پھر کسی نشست میں اس کو بٹھا کے اس کا دماغ صاف کریں۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میرے پاس بہت دلائل ہیں تو بٹھا دے، وہ کوئی نہ ملے تو ہمارے جیسے لوگوں کے سامنے بٹھا دیں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ بارک اللہ۔ ایک سوال کا جواب میں دے دوں، دارالہدیٰ میں ایک سوال ابھی ہوا مغرب میں میرے سے، میں وہاں تھا بھائی رئیس صاحب کی مسجد میں، تو کیونکہ یہ جو ٹرانسجینڈر تھے نا بہت سارے لوگوں کے دماغ ویسے ہی خراب کر دیا، LGBT جو آیا ہے نا اس نے ویسے لوگوں کے دماغ خراب کر دیا۔ تو اسی کی ایک یہ شکل آئی سامنے کہ جی سوال خاتون نے بھیجا کہ میں اپنے کزن کے ساتھ خوش گپیاں کر رہی تھی ٹیلی فون پہ، تو ہم دونوں نے مذاق میں ایک دوسرے سے کہا کہ تو مجھے قبول اور میں تجھے قبول، قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ علماء سے پوچھا، کہتے ہیں جی ثلاثن جدہن جدن و ہدلہن جدن، تین چیزیں ہیں، تین باتیں ہیں، حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کا مذاق بھی حقیقت ہے، اس میں سے ایک نکاح ہے، تو نکاح تو ہو گیا۔ تو آپ بتائیں نکاح ہو گیا؟ یہ ایک سوال آ جائے کہ ہم نے مذاق میں لڑکا لڑکی نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا ٹیلی فون پہ، علماء کہہ رہے ہیں جی مذاق، نکاح کا مذاق نہیں ہوتا، حقیقت ہوتی، نکاح ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ یہ مذاق کے افراد دیکھے جائیں گے۔ اس حدیث میں تین باتوں کو دیکھ رہے ہیں، نکاح، طلاق اور غلام کا آزاد کرنا، حقیقت میں بھی ہے، مذاق میں بھی حقیقت ہے، یعنی مذاق قابل قبول نہیں ہے اس میں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سر عبدالعزیز اور میں مذاق کرتے ہیں آپس میں طلاق کے بارے میں، بیوی میری ہے طلاق یہ دے دیتے ہیں، آگے سے پھر حدیث سنائیں تو کیا خیال ہے ہو جائے گی؟ یعنی اس کا مطلب ہی نہیں ہے وہ تو۔ ہاں میں اگر مذاق میں کہتا ہوں تو پھر تو ہو جائے گی میری بیوی کو، سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ یعنی وہ چیز وہاں فٹ ہی نہیں آ رہی جو وہ فٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا مذاق لڑکے کا اور لڑکی کے ولی کا تو ہو سکتا ہے، اگر لڑکی کا باپ ہے یا اس کا ولی ہے کوئی، ٹھیک ہے، باپ نہیں ہے کوئی اور ولی موجود ہے اور وہ باپ حقیقت میں دنیا میں نہیں ہے، دوسرا ولی جگہ لے چکا اس کی، وہ لڑکے سے مذاق کرتا ہے اور لڑکا کہتا ہے جی مجھے قبول ہے، کہتا ہے جی مجھے بھی قبول ہے، میں نے اپنی بیٹی دی تجھے، اپنی بھتیجی دی تجھے، پھر تو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دونوں فریق، ادھر لڑکا ادھر لڑکی، نبی علیہ السلام نے کہا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل باطل باطل، عورت بغیر ولی کی اجازت سے نکاح کرنے والی، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، تو یہ کوئی نکاح نہیں، یہ بات بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے۔ فریقین کی بحث ہے کہ فریقین کون ہے، کن کا مذاق معتبر ہے، غیر ضروری لوگوں کا مذاق معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ تو یہ نکاح والا اس طرح واقعہ نہیں ہوتا۔ وما توفیقنا الا باللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔